دیکھیں یہ ایک بڑی خوش شائن بات ہے، اور خاص طور پہ پاکستان نے بہت اچھا میچ ادا کیا، اور اس کے بعد جب وہاں پر امریکن وائس پریزیڈنٹ آئے، ان کی ٹیم آئی، اس کے بعد ایرانین ٹیم آئی، تو جس طریقے سے استقبال کیا گیا، جیسے وہ گلے ملے اور ایک دوسرے کو ہاتھ ملائے، لگر باڈی لینگویج سے پتا چل رہا تھا کہ دے آر ویری ہیپی، دے لک ویری کانفیڈنٹ، اور خاص طور پہ دونوں ڈیلیگیشن ہائیلی پاور تھے، اور دے ول لک کوائٹ ڈیسیژن میکرز، کیونکہ وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ اور اس سائڈ پہ تھے اسپیکر نیشنل اسمبلی، تو وہ تھے، اس کے بعد ان کے فارن منسٹر بھی موجود تھے، لیفٹیننٹ گورنر بھی تھے، اور ظاہر ہے کہ پاکستان اور قطر کے ثالث تھے وہ موجود تھے، تو بڑے اچھے ماحول میں بات ہوئی اور کافی حد تک پروگرس ہوئی، لیکن اس طرح سے پریس کم کا ایک ٹویٹ آیا، اس سے تھوڑا جو ماحول تھا وہ خراب ہوا، لیکن ہماچل کی کر کے ان کو کلیریفائی کیا، پوزیشن کلیئر ہوئے، پھر مشترکہ جامعہ میں جوائن ہو گیا، اس میں بڑی پازیٹیو باتیں آئی ہیں کہ جی یہ جو آپ کی ٹیکنیکل ٹیمیں سب بیٹھیں گی، بیٹھ کے 60 ڈیز کے اندر کوشش کریں گے کہ تمام چیزوں کو اس پہ ریزالو کریں، اور پھر کمپریہنسو ایک اقدام رپورٹ ہو سائن، اور اس کے بعد پرماننٹ جنگ بندی بھی بن جائے، ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ لبنان اسرائیل کے لیے ایک علیحدہ سیل بنایا جائے گا جس کو مانیٹر کرے گا، لائک اسٹیٹ آف ہرموز کے لیے بھی اس کی مانیٹرنگ کی جائے گی، میکنزم بنایا جائے گا تاکہ وہاں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور وہ بڑے اچھے ماحول میں ہوئی ہے، اور میرے خیال میں ابھی یہ ایک ہفتے کے بعد یہ بیٹھ جائیں گے وہاں پر ٹیکنیکل ٹیمیں، جو بیٹھ کے سارے مسائل سالو کریں گے، اور کہیں نہ کہیں اپ ڈاؤنس ہوں گی ضرور، آدھی چاہے مندی ہے، سیز فائر وائلیشن بھی ہوں گی، لیکن یہ چھوٹی موٹی جو ہوتی رہتی ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، دا فوکس شوڈ بھی کہ مذاکرات کنٹینیو رہے، ٹیکنیکل ٹیموں کے مذاکرات کنٹینیو رہے، آپس میں کمیونیکیشن ہوتی رہے، یہ گیپ نہیں، گیپ ہونا چاہیے، اور پاکستان بہترین سازش کا کردار ادا کر رہا ہے، آپ کے سامنے پاکستان نے وہ کر کے دکھایا ہے جو پوری دنیا میں کوئی نہیں، اور اس کا کریڈٹ آئی تھنک پھر مارشل سے عاصم منیر کو جاتا ہے، جس انتک محنت سے انہوں نے سنسیرٹی سے امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہے، ان کے وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہے، ایرانی لیڈرشپ کے ساتھ کمیونیکیشن میں رہے، اور خاص طور پہ کئی میں کے موقع پہ اسٹیٹمنٹس ہو گئی، کہیں نہ کہیں لگا کہ جیسے کچھ حالات خراب ہو رہے ہیں، جنگ کی طرف جا رہے ہیں، پھر دن رات انہوں نے محنت کی، اور فائنلی یہ مسودہ تیار ہوا، اب جنرل میں ملاقات بھی ہو گئی ہے، آئی تھنک دنیا لگتا ہی ہے کہ سیکنڈ دیکھیں پوری دنیا کا فوکس جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر، وہاں پہ بھی دنیا کے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے، they were all praising پاکستان، they were all praising the role of ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا، اور جس کی وجہ آپ کے سامنے ان کے وائس پریزیڈنٹ میں امریکہ کے انہوں نے اسپیشلی کہا کہ فیلڈ مارشل از ناٹ اونلی کہ وہ بہت اچھے سپاہ سالار ہیں، وہ بہت اچھے سفارتکار بھی ہیں، اور ان کی انتک محنت سے ہم اس نتیجے میں پہنچے ہیں، کہ بھی آئی لو پاکستان، تو یہ بڑے ہی پازیٹیو الفاظ ہیں، اور آئی تھنک جو پاکستان نے کردار ادا کیا ہے اٹ ول بی ریمبرڈ بائی دا ورلڈ، اور صرف انڈیا میں سب سے ماتم مچا ہوا ہے، تو میں جہاں بھی پاکستان کا نام ہوتا ہے، پاکستان کا روشن ہوتا ہے، کوئی بھی ہوتا ہے، تو وہاں پہ انڈیا میں سب سے ماتم ہوتا ہے، ان کو وہی کمپلیکس جو ان کو مار پڑی، مار کے آپ کو بنانا محسوس میں، اس کے بعد وہ اس دنیا میں ایکسیلیٹ ہو گیا، پاکستان ریجنل اسٹیبلائزر بن گیا ہے، پاکستان نیٹ کو پرووائڈر ہے، ہمارا سعودی عرب اسٹریٹجک معاہدہ ہو گیا، باقی ممالک بھی کرنے جا رہے ہیں، تو اوور آل میرے خیال میں اوور آل بہت ہی بہتر ہوا ہے، اور پاکستان اس میں اسٹینڈ آؤٹ کرتا ہے اس میڈیٹیشن پالیسی کے۔ اچھا حارث صاحب، تھوڑا سا یہ بھی آگاہ کیجیے گا، بتائیے گا، کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ سب نے دیکھا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی اپریشیٹ کیا جا رہا ہے سارے معاملے کے اندر، تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سارے معاملات کے بعد؟ آئی تھنک یہ جو ہی اکارڈ سائن ہوتا ہے اور ایران کی سینکشن ہوتی ہیں، آئی ایم ویری پازیٹیو کہ پاکستان کو بہت اکنامک بینیفٹ ہوگا، خاص طور پہ ایران کی سینکشن اٹھے گی تو آپ کے سامنے ایران کی گیس پائپ لائن ہمارے بلوچستان بارڈر کے اوپر آئی ہوئی ہے، اور وہاں سے ہم نے اپنی یہاں سے گیس کو لے کے جانا ہے پاکستان کے اندر، آپ سوچیں گے ہمیں 50% پرائز پہ ملے گی، سستی ملے گی، اس کے بعد آئل اور ڈیزل جو ہمیں وہ عام وہاں سے بلوچستان کے راستے لے سکتے ہیں، کھلم کھلا لے سکتے ہیں، اور اس کے بھی ہم لوکل کرنسی میں ڈیل کر سکتے ہیں، اس سے ہم 14 بلین ڈالر جو ہم
آئل اینڈ گیس پہ امپورٹ پہ خرچ کرتے ہیں، وہ ہمارے جو فارن ایکسچینج بن جائے گا۔ اس کے بعد ہمارا ایران سے معاہدہ ہو رہا ہے وہ کہ 10 سے 15 بلین ڈالر کا ہمارا ان سے ٹوٹل ٹریڈ ہوگا۔ سوچیں نیبرنگ کنٹری کے ساتھ کتنا اس چیز کا بینیفٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا جو آپ کی چابہار جو پورٹ کلوز ہوا ہے، اس سے وہاں پر جو ان کی کنٹینر ٹرمینل سے وہ سارے کے سارے کنٹینر شپ وہ یہاں پر کراچی پورٹ پہ اور گوادر پورٹ پہ جائیں گے، جس سے ہمیں بہت زیادہ بلین ڈالرز کا بزنس ملنے کا، کاروبار بہتر ہوگا، تو ہمارے لوگوں کو جاب اپرچونیٹی بہت مل جائیں گی، یہ فائدہ ہوگا۔ ٹریڈ میں امریکہ ٹریڈ، اس سے بعد یونین سے ٹریڈ میں ہمیں بینیفٹ ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ جو امریکن بلوچستان میں آنا چاہ رہے ہیں یہ مائن منٹ کی ایکسپلوریشن کے لیے، آف شور ڈرلنگ کے لیے، وہ اللہ کرے کہ وہ ہو جائے تو اس سے ہمیں بہت بینیفٹ ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پازیٹیو ہیں۔ اس کے لیے اب ہم نے اس کو اپنی تیاری کیسے کرنی ہے، اسے کیش کر کرنا ہے، یہ زیادہ ڈپینڈ ہے۔ اچھا حارث صاحب، تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ نو ڈاؤٹ کہ سب نے دیکھا کہ پاکستان کو کافی زیادہ اپریشیٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور کیونکہ پاکستان تو امن پسند ملک ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بھارت سے پاکستان کی کامیابی اب برداشت ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی؟ کیونکہ جب بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، پاکستان کی کامیابی کو سراہا جاتا ہے، تو بھارت کوئی نہ کوئی اوچھے ہتھ کنڈے آزمانے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیں بھارت اس وقت آئسولیٹڈ ہے، بھارت ٹوٹلی ایکسپوز ہو چکا ہے، بھارت کا دنیا میں منہ کالا ہو چکا ہے، بھارت کو پاکستان ضلع میں شکست ہمارے فیلڈ مارشل نے دی ہے۔ اس لیے آپ اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ گودی میڈیا آپ کے سامنے دنیا میں ایکسپوز ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں، اور اگر ابھی کوئی فالس فلیگ آپریشن دوبارہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، دنیا کو پتا ہے کہ اس سے ڈرامہ کرتا ہے، اور اتنا غیر ذمہ دار ہے کہ ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے ایک ہمسایہ نیوکلیر ملک پہ اٹیک کر دے، سوچے سمجھے بغیر کہ اس کی کیٹاسٹرافک ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، یہ لڑائی کا اینڈ کہاں ہو سکتا ہے، یہ اس کے گلوبل ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں، ریجنل ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اس سے بتا دی کہ بڑا غیر ذمہ دار ملک ہے، اور پھر اس کی فوج نہایت انٹرینڈ اور پروفیشنل ہے۔ پاکستان تو دنیا کو بتا دی کہ ہم بہت ہی میچور رسپانسبل نیوکلیر ملک ہیں، اور ہماری فوج بہت لڑاکا اور بیٹل ہارڈنر پروفیشنل ہے۔ ہم نے دکھا دیا کر کے، اور ہم نے دنیا کو بتایا کہ واٹ وی آر، اور ہم نے اپنی رسپیکٹ ارن کی ہے۔ فیلڈ مارشل نے ایک مارکا، ایک حق میں بھی مارکا مارا، اور پھر پیس کے میدان میں مارکا مارا۔ تو آئی تھنک ہی اسٹینڈ آؤٹ، آئی وڈ سے اوپنلی کہ پاکستان کو یہ نوبل پیس پرائز جو ملنا چاہیے، جو پاکستان نے تھرڈ ورلڈ وار کا ورڈ کیا، دنیا میں اکنامک کرائسس ہے، انرجی کرائسس ہے، فوڈ سیکورٹی کی کرائسس ہے، ہر چیز سے بچا لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان ڈیڈ ٹرمنڈس جاب، اور دا ہول ورلڈ اوپینین از دیئر کہ پاکستان نے ایک وہ کر کے دکھایا جو کوئی نہیں کر سکا۔ تو آئی تھنک ان کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے تو پاکستان بھی اکنامک کے بہت راستے ہیں، اور انڈیا کچھ نہیں کر سکتا۔ انڈیا، آپ صرف امریکہ، پاکستان ول ٹاک ٹو امیرکن کہ انڈیا کو شٹ اپ کال دیں جو پاکستان ڈی انڈیا اسٹیبلائزیشن کو شٹ کرتا اپ ہے۔ کال دیں۔ بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب کا آپ شکریہ قیمتی وقت دینے کے لیے۔